واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ حضران محترم، عزیز نوجوان اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حلقہ متفقین کو آج ایک اور اعزاز حاصل ہوا ہے کہ ہندوستان سے ایک بہت بڑے ادارے کی ایک بڑی معزز شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ ادارہ ہے امارات شرعیہ بہار، اڈیسہ اور ویسٹ بنگال۔ یہاں کی جو ہستی آئی ہے ان کے نام میں دو بڑی عجیب و غریب چیزیں جمع ہو گئی ہیں۔ ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا حال ہے اور دوسری طرف نواسے کی شہادت کا حال ہے۔ تو جو ملا جلا نام ہیں وہ ہمارے بہت ہی آج کے معزز مہمان ہیں، محترمی و مکرمی احمد حسین قاسمی مدنی صاحب۔ 10 سال کی عمر میں آپ نے حفظ قرآن کیا، مقامی طور پہ تعلیم حاصل کی، مدینہ منورہ سے آپ نے ڈگری حاصل کی، پھر جدید عصری تعلیم کے لیے BA اور BEd کی ڈگریاں حاصل کی، اور آج وہ وہاں کے امارات شرعیہ بہار، اڑیسہ اور ویسٹ بنگال کے یہ ذمہ داروں میں سے ہیں۔ نائب امین العام امارات شرعیہ ہیں۔ میں ادباً حلقے کی جانب سے ان کا استقبال کرتے ہوئے میں درخواست کروں گا کہ حضرت آج آپ سے خطاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال تعالى قد أفلح من تزكى۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، أستغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه۔ گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، نحوست پسو پیش منڈلا رہی ہے، چپو راست سے یہ صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم۔ مسجد میں موجود بزرگان قوم ملت، نوجوان ساتھیوں، آج میری گفتگو کا موضوع مقصد دین، مقصد نزول قرآن اور انسان کا تزکیہ ہے۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ہمارے پاس سب سے بڑی پونجی، سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے عظیم دولت وہ ایمان کی دولت، وہ قرآن پاک کی دولت ہے، وہ نبی اکرم سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کی دولت ہے۔ دنیا کی تمام دولتوں کو ہم ایک جانب رکھتے ہیں اور ایمان کی عظیم دولت کو ہم ایک جانب رکھتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان سے زیادہ اور اپنے دین سے زیادہ بڑی نعمت پیدا نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اور جو اس کی عزت و عظمت ہے، جو اس کی بڑائی ہے اور جو اس کی بے نیازی ہے، اس کا تقاضا اور اس کا حال یہ ہونا چاہیے کہ وہ ذات آپ سے کوئی کلام نہ کرے، اسے آپ کے نماز کی قطعاً حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس کے سامنے سر جھکائیں یا سر نہیں جھکائیں، اس کی ذات و صفات میں ذرہ برابر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اس لیے کہ واللہ غنی عن العالمین، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگ اللہ کے محتاج ہیں
اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ انسان سے نہیں ساری کائنات سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنیادی صفتوں میں جو عظیم صفت ہے وہ اللہ الصمد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ صمد ہے، اسے آپ کے روزے، نماز، عبادت اور بندگی کی قطعاً حاجت نہیں ہے۔ جب کوئی نہیں تھا تو بھی اللہ تعالیٰ اپنی شان کے ساتھ تھا، اور آج جب کہ آپ کی اور ہماری بھیڑ ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ جب قیامت برپا ہو جائے گی اور انسانیت کی زندگی تہو بالا ہو جائے گی اور انسانوں کے بنائے ہوئے اور آباد کردہ محلات اور شہر ویران ہو جائیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ساری کائنات سجدے میں چلی جائے تو بھی اس کی ذات میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب پوری دنیا کافر مشرک ہو جائے اور اللہ کی باغی ہو جائے تو بھی اس کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے آج تک کوئی ڈانٹ نہیں پلائی اور کوئی آواز نہیں نکالی، اور اس نے آپ کو کبھی چھیڑ چھاڑ نہیں کیا، کبھی بولا نہیں، اس نے کبھی تکلم آپ سے نہیں فرمایا، اس نے ہزار گناہوں پر کبھی آپ کے دامن کو براہ راست نہیں کھینچا۔ کتنی بے نیاز ذات ہے اللہ کی، آپ اندازہ لگائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، مگر اس ذات پاک نے 1,24,000 انبیاء و رسول بھیجے، اس ذات پاک نے صحیفے نازل فرمائے، اس ذات پاک نے آسمانی کتابیں آپ کو عنایت فرمائی، اس ذات پاک نے آپ کی جانب توجہ کیا، اس نے آپ سے خطاب کیا، اس نے آپ کو ایھا المؤمنون کہہ کر پکارا، اس نے آپ کو ایھا المسلمون کہہ کر کے آواز دی، اس نے آپ کو یا ایھا الناس سے مخاطب کیا، اس نے آپ سے حضرت جبرائیل امین کے واسطے سے 23 سالوں تک آپ سے باتیں کی یا گفتگو کی۔ اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سب سے بڑا خزانہ اللہ تعالیٰ کا دین اور اللہ تعالیٰ کا مبارک کلام ہے۔ آئیے جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام کیوں نازل فرمایا، یہ کتاب کیوں دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مبعوث فرمایا۔ آئیے اس پر تھوڑا تبادلہ خیال کریں اور ذرا توجہ کے ساتھ اور اپنی اصلاح کے ساتھ ذرا اپنی نگاہ کو اپنے قلب اور دل پر مرکوز کریں اور اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں پر ہیں۔ لوگوں، ایک دنیا وہ ہے جسے آپ دیکھتے ہو، لوگوں ایک کائنات وہ ہے جن کو آپ کی نگاہیں صبح سے شام تک دیکھتی ہیں، ایک جھمیلا، ایک بازار اور ایک ہجوم وہ ہے جسے آپ کا ذہن صبح سے تا شام محسوس کرتا ہے اور جس پر آپ کی ساری قوتیں صرف ہو رہی ہیں، اور ایک کائنات وہ ہے جس کا رشتہ رب ذوالجلال سے ہے، اس کی ذات سے ہے، اس کی صفات سے ہے، اس کے اسماء حسنہ سے ہے، جس کا تعلق اس کی کتاب ہدایت سے ہے، جس کا تعلق اس کے نازل کردہ دین اور شریعت سے ہے۔ آئیے ذرا جائزہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیوں کیا، وہ کیا چاہتا ہے قرآن سے۔ وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ جس طرح سے جانوروں کو اس نے آزاد رکھا، جانور کھانے پینے رہنے سہنے اور اپنی ساری ضرورت کرنے کے لیے آزاد ہے، آپ کو بھی وہ آزاد چھوڑ دیتا۔ آخرکار اس نے کلام ہدایت اور اپنی پاکیزہ کتاب کیوں آپ کی ذمہ کی، اس نے رسول کو کیوں بھیجا، وہ رسول جو کبھی بدر میں، کبھی میدان احد میں، کبھی غزوہ حنین میں اور کبھی سرزمین طائف پر آپ انسانوں کے پتھر کیوں کھائے، ہم سے ان کے قلب مبارک کیوں زخمی ہوئے۔ آئیے ذرا اس کا جائزہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ ارادہ فرمانے میں پاک ہے۔ اس نے چاہا کہ روئے زمین پر بندے رہ کر اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارے، اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارے، وہ رہیں تو زمین پر، چلے تو زمین پر۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم تو انہیں جوڑا جوڑا پیدا کریں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا اور اس کی زندگی میں فطرت کے طور پر داخل کر دیا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورت کی محبت۔ کوئی انسان لاکھ چاہ کر کے بھی اپنا دامن عورت کی محبت سے نہیں بچا سکتا ہے، یہ مرد کی فطرت کا حصہ ہے۔ اور ذات پاک نے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور ایک نظام زندگی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں آپ کو والد کا مبارک سایہ عطا فرمایا، اس کی شفقت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں کی صورت میں اپنی جانب سے عظیم نعمت عطا فرمائی، اور مامتا کی محبت کے سائے تلے ہم پلے بڑھے اور جوان ہوئے اور دنیا کو سمجھنے کے قابل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے رفیق اور دوستوں کی شکل میں اور خوبصورت مہربان کی شکل میں بھائی اور بہنوں کا عظیم سہارا عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے خاندان کے بڑے اور چھوٹے اور ہم عمر کو ہماری زندگی پر مہربان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کمزور پاؤں کو چلنے کی قوت بخشی، ہمارے
کمزور ہاتھ کو طاقت عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہماری نہ نظر آنے والی نگاہوں کو قوت بصارت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بند دماغ کو جس سے ہم کچھ سوچ سمجھ نہیں سکتے تھے, اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے دریچوں کو کھولا اور عقل اس قابل ہوئی کہ وہ کائنات کو سمجھ سکے. اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے جسم میں ایک ایسی عظیم تخلیق فرمائی کہ جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, کہ ہم نے جتنے سانچے اور جتنے قالب اور جتنے زندگی بنائے اور جتنی زندگی کا سانچہ اور ڈھانچہ بنایا, ان تمام سانچوں میں, ڈھانچوں میں اور ان تمام قالبوں میں سب سے بہترین تخلیق اور تخلیق کی شاہکار انسان کی پیدائش ہے. انسان سے زیادہ بہتر سانچہ کسی کا نہیں. اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ اکرام, وہ تکریم, وہ عزت, وہ سربلندی عطا فرمائی سمندر میں اور خشکی میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے علاوہ کسی مخلوق کو عطا نہیں فرمائی. اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت, دانائی, سمجھ اور خیر کی اتنی صلاحیتیں رکھ دی کہ اللہ اکبر کبیرہ, انسان اپنی خلقت میں تخلیق کی معراج ہے. اب ذرا دیکھیے کہ اللہ چاہتا کیا ہے, اللہ نے رسول کو کیوں بھیجا, انسان کی فطرت کیا ہے, انسان کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں تک جاتا ہے, اس کی فطرت میں کتنی قسم کی صفتیں ہیں, نبی کی ضرورت کیوں پڑی, کتاب آپ کے لیے ہمارے لیے ہدایت کا سامان کیوں ہے. اپنی زندگی کو پہچانیے, اپنے آپ کو جانیے, اپنی ذات کا شعور پیدا کیجیے, خود کا ادراک حاصل کیجیے. ہم دنیا کو جاننا چاہتے ہیں, ہم دنیا کی چیزوں کا پتہ لگانا چاہتے ہیں. حضرت علی میاں رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آج کا انسان پرندوں کی طرح فضا میں پرواز کرنا تو سیکھ گیا مگر انسان کی طرح زمین پر چلنا بھول گیا. انسان اپنی صفتوں کو, اپنی خوبیوں کو, انسان اپنی ہستی اور اپنی ذات کو, انسان اپنی بلندی کو, اپنے وقار کو نہیں جانتا ہے. اکثر انسان نہیں جانتے. یہ ساری حقیقتیں قرآن پاک میں ہیں, یہ سارے راز ہائے سربستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہیں. انسان اپنی حقیقت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ قرآن کریم سے اپنا رشتہ قائم نہ کر لے. انسان اپنے مقصد زندگی سے اس وقت تک واقف نہیں ہو سکتا جب تک کہ محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کا مطالعہ نہ کر لے. انسان خود کو, اپنے خاندان کو, ماں کو, باپ کو, بہن بھائی کو, بیوی کی محبت کو اور بچوں کے ساتھ ایک اٹوٹ رشتے کو اس وقت تک حقیقی معنوں میں نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ دین سے واقفیت حاصل نہ کر لے. اللہ تعالی نے انسان کو جس عظیم سانچے میں ڈھالا ہے, میں اس پر سے ذرا پردہ ہٹانا چاہتا ہوں. اللہ تعالی نے سورہ شمس کے اندر ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والشمس وضحاها, سورج کی قسم, وضحاها اور اس کی روشنی کی قسم, والقمر اذا تلاها, چاند کی قسم, چاند جب سورج کے بعد ظاہر ہو, روشن ہو, اس کی قسم, والنہار اذا جلاها, دن کی قسم, اور دن جب اپنے جلوے بکھیر دے اور اپنی روشنی کو انسانوں پر نچھاور کر دے, اس کی قسم, واللیل اذا یغشاها, رات کی قسم, جب رات انسانوں کو اپنے پرسکون سائے میں لے لے, اس کی قسم, والسماء وما بناها, آسمان کی قسم, اور آسمان کو جو اللہ نے بلندی عطا فرمائی ہے اور جو بنایا ہے, اس کی قسم, والارض وما طحاها, زمین کی قسم, اور زمین کو جو زیر پا بچھایا ہے, اس کی قسم. آگے اللہ نے کہا ونفس وما سواها, انسان کی جان, انسان کے وجود, انسان کے نفس کی قسم, وما سواها, اور انسان کو جو اللہ نے اپنی تمام تخلیقات, اپنی تمام مخلوقات, آسمان سے زمین تک, فرشتے سے چوپائے تک, خشکی سے سمندر تک, چونٹی سے لے کر اور بڑی سے بڑی مخلوق تک جتنی خلقتیں فرمائی ہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا ان تمام میں سب سے زیادہ میں نے جو اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے اور ہم نے جو صفتیں ڈالی ہے, اس کی قسم. آپ سب کچھ جانتے ہیں, آپ نے سائنس پڑھا, میتھمیٹکس پڑھا, فزکس پڑھا, آپ نے سماجیات پڑھا, آپ نے عمرانیات کا مطالعہ کیا. دنیا کے اندر جتنے سلیبس ہیں اور جتنے مروجہ نصاب ہیں, آپ نے کوشش کی کہ ان تمام کا احاطہ کیا جائے, مگر آپ نے اپنے آپ کو کبھی پڑھا؟ آپ نے اپنا کبھی مطالعہ کیا؟ وَفِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا ذکر فرمایا ہے.
ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. ہم نہیں جانتے کہ ماں میرے اوپر مہربان کیوں ہوئی. ہمیں اس کا علم نہیں ہے کہ باپ نے اپنی پوری زندگی ہمارے اوپر نچھاور کیوں کر دی. ہمیں یہ نہیں معلوم کہ بہن کے دل میں اگر ماں جیسی محبت ہے تو یہ محبت کہاں سے پیدا ہوئی. ہمیں یہ نہیں معلوم کہ بھائی لاکھ دشمنی کے باوجود آخر بھائی ہوتا ہے اور بھائی کی تکلیف کو گوارا نہیں کرتا ہے اور خون رشتہ داری میں جوش آتا ہے اور بھائی بھائی کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اس کی حقیقت سے ہم بے خبر ہیں. ہمارا نوجوان یہ نہیں جانتا کہ 14 سال کی عمر سے لے کر کے ایک لمبی عمر تک اس کی زندگی کو ایک شریک حیات کی ضرورت ہوتی ہے. یہ صفت اللہ تعالیٰ نے کہاں سے رکھی ہے اور کیوں رکھی ہے. ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اولاد کی جو اٹوٹ محبت ہے جس کی تشریح کرنا مشکل ہے، یہ محبت کہاں سے آتی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں. اے کاش کہ ہمارا نوجوان، ہمارے بزرگ، ہمارے مرد، ہماری عورتیں، ہمارا معاشرہ اس کا مطالعہ کرتا، قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑتا. میں آیت پڑھ رہا تھا، انسان کے اندر جتنی صفتیں ہیں وہ اپنے آپ میں نہیں ہیں. آپ اور ہم اپنی ذات میں کچھ نہیں ہیں. یہ جو سراپا ہے یہ سراپا رب ذوالجلال کی قدرت کا بہترین مظہر اور نمونہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتے اس مخلوق کے سامنے عاجز ہوئے. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ میں نے زمین پر اپنا خلیفہ اور جانشین پیدا کرنے کا ارادہ کیا. فرشتوں کے سامنے جب اس بات کو رکھا تو فرشتوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. انسان کو پیدا کر رہے ہیں یہ تو ایسا کام کرے گا، فساد مچائے گا اور خون بہائے گا. اللہ تعالیٰ فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. تسبیح و تحمید اور تقدیس بیان کرنے کے لیے، آپ کی عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں. قال اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون. جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ. اللہ تعالیٰ نے صفت رکھنے کے بعد تعلیم بھی دی حضرت آدم کو اور ہماری جو ابتدا ہے اس ذات گرامی کو جن کی ہم نسل ہیں اور جن کے ہم بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے براہ راست اسے تعلیم دی صفات رکھنے کے بعد اور کہا فرشتوں پر پیش کر دیا. وعرضهم على الملائکہ. اور فرشتوں سے کہا فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. یہ میں نے آدم کو سکھایا، یہ میں نے آدم کو عطا کیا، یہ میں نے آدم کو یہاں تک بنانا چاہا. میں پیش کرتا ہوں ذرا آدم کو جو سکھایا ہے اور تمہیں بھی میں بتاتا ہوں، ذرا تم بتا دو. فقال انبئونی باسماء هؤلاء. ان چیزوں کی تفصیل بتاؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قالوا سبحانک. جبرائیل بھی ہے، میکائیل بھی ہیں، اسرائیل بھی ہیں، اسرافیل بھی ہیں اور فرشتوں کی پوری کائنات ہے. کہتے ہیں سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے. بس جتنا تو نے مجھے سکھایا مجھے اتنا آتا ہے. میں آدم کا مقابلہ کہاں کر سکتا ہوں؟ اور فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے عظیم و نورانی مخلوق ہیں، اللہ کی ذات کے بعد تقدس میں فرشتے کا اگر تصور ہے تو وہ فرشتہ حضرت آدم کو سجدہ کرنے پہ مجبور ہوا اور اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم مثال قائم فرمائی. آج اس انسان کو اپنا پتہ نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. یہ جو آپ عرب و عجم میں دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ انسان کے اندر بیوی کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، سونے کی محبت ہے، چاندی کی محبت ہے اور کھیتی باڑی کی محبت ہے، اور انسان بھاگا جا رہا ہے اور دوڑ رہا ہے عورت کے پیچھے، بیٹوں کے پیچھے، سونے کے پیچھے، چاندی کے پیچھے اور زمین و جائیداد کے پیچھے. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے اندر اپنے آپ یہ چیز آ گئی؟ نہیں، یہ صفت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ. اللہ تعالیٰ نے یہ صفت آپ کے دل کے اندر ڈالی ہے، اس لیے آپ اور ہم ان چیزوں سے لگے ہوئے ہیں. مگر دوسری چیز جو آپ کو عطا کی اس میں تو لگے ہی نہیں. یاد رکھیے جنت، اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ کا رضوان، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مطالبہ کیا ہے آپ سے. اسی مطالبہ کے عمل کا نام تزکیہ ہے، اسی مطالبے کا نام ایمان ہے، اسی مطالبے کو قبول کرنے کا نام اسلام ہے. اسی مطالبے پر آنے کے مرحلے کو ایمان اور اسلام اور ارکان اسلام، تعلیمات دین اور نماز سے لے کر روزہ، حج، زکوٰۃ اور والدین کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، اللہ رب العزت کی عبادت، نبی پر درود اور وہ سارے اعمال جس کا ذکر آپ علماء سے مختلف مجلسوں میں زندگی کے مختلف مرحلوں میں مختلف انداز میں سنتے ہیں، ان تمام کا مجموعہ دراصل اسی تزکیہ سے عبارت ہے. اور وہی تزکیہ ہے جس پر آج ہماری محنت اور توجہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب دیکھیے میں نے جو سورہ شمس پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے پورے نظام عالم جس سے آپ کا تعلق ہے سولر سسٹم پر، آپ جانتے ہیں کہ ابھی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے سولر سسٹم سے اور نظام شمسی سے جوڑ رکھا ہے.
سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، آسمان کی قسم کھائی، زمین کی قسم کھائی، کیا چیز رہ گئی؟ اور یہ ساری چیزیں جو ہماری کائنات کے لیے معین و مددگار ہے، جس پر ہماری دنیا قائم ہے، ان تمام کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کس کی قسم کھاتا ہے؟ کس کی؟ انسان کی۔ کون انسان کی؟ آپ کی قسم کھاتا ہے۔ وہ آدمی جو آج اپنے گھر کے لیے کما رہا ہے، وہ آدمی جو آج گناہوں میں ملوث ہے، وہ آدمی جس کا تعلق اس کے پروردگار سے بہت تھوڑا ہے، وہ آدمی جس کی زندگی کے مقصد جدا جدا ہے، جس نے سب کو جانا پہچانا، اپنے رب کو نہیں پہچانا، ساری کتابیں پڑھی، اپنے پروردگار کی اتاری ہوئی کتاب نہیں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے پورے نظام شمسی کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسم کھائی، اس لیے قسم کھائی تاکہ آپ سمجھیں کہ آپ کی جو جان، آپ کی جو نفس، آپ کا جو وجود ہے، اس وجود سے ہی آپ کو جنت ملے گی اور اسی کے ذریعے آپ جہنم میں پہنچیں گے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جنت عطا فرمائے اور جہنم سے حفاظت فرمائے۔ کوئی انسان کسی کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا۔ ہر انسان، یہ جو 5 فٹ کا انسان ہے اور اس میں جو نفس ہے، اس نفس کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ جس انسان نے اس نفس کو پاکیزہ کر لیا، مومن بنا لیا، مسلم بنا لیا، وہ شخص جنت کا حقدار ہے۔ جس نے اس نفس کو آزاد چھوڑ دیا، یہ نفس اس کو جہنم تک لے کے جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا، من تزکا، جس نے اپنے اسی نفس کو، ونفس وما سواها، اسی نفس کو جس نے گناہوں سے پاک کر لیا، وہ شخص جنت میں جائے گا۔ مگر ایک مرحلہ ہے۔ آئیے نفس کے ذکر کے بعد نفس کے اندر جو خوبیاں اور خامیاں ہیں، اس پہ تھوڑا سا کلام کریں ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کی قسم کھائی اور نفس کو جو اللہ نے برابر پیدا فرمایا ہے اس کی قسم کھائی، یعنی آپ کا نفس اور ہمارا نفس، ہماری جان آپ کی جان، آپ کی سوچ ہماری سوچ، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی فطرت کے اندر بالکل مل رکھا ہے، زیرو۔ یہ نہ ادھر چلا ہے گناہ کی طرف، نہ ادھر نیکی کی طرف چلا ہے۔ یہ سیاہ کاغذ ہے، اس پر اعمال صالحہ لکھنا، اس پر پاکی لکھنا، اس پر اچھی باتیں لکھنا، یہ آپ کا کام ہے۔ وما سواها، اللہ تعالیٰ نے برابر بنایا۔ کیسے برابر بنایا؟ اللہ خود تفصیل فرماتا ہے، کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے اس نفس کے اندر فجور ڈالا، گناہ کرنے کے اختیارات، گناہ کرنے کی قوت، وَتَقْوَاهَا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پرہیزگاری بھی اس نفس کے اندر ڈال دی۔ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر ڈالی ہیں۔ نیکی کرنے کی طاقت کو اللہ نے فجور سے تعبیر کیا، اللہ تعالیٰ نے تقویٰ سے تعبیر کیا، اور برائی کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے فجور سے تعبیر کیا۔ اے لوگوں، ہم میں سے ہر شخص گناہ اور نیکی دونوں قوتوں کے ساتھ، صفتوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، مگر اس دنیا میں وہی انسان کامیاب ہوگا جو گناہ کی صفت اور گناہ کے ان تمام تر خواہشات کو دبا کر تقویٰ کی صفت اختیار کرے۔ اور یہ آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے رسول کو بھیجا، اپنی کتاب نازل فرمائی، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں جن کے اندر دنیا کے سارے گناہ ہیں، ساری برائیاں ہیں، اور وہ انسان دوسرے انسانوں سے صفت میں، اخلاق میں، نیکی میں گرے ہوئے ہیں، اب اس رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو پکڑ کر، ان کی کمر پکڑ کے اللہ تعالیٰ کی وحی سنائی، اللہ تعالیٰ کی آیت سنائی، اسے اس کی صفتوں سے، اسے اس کے مقاصد سے، اسے اس کی زندگی سے آگاہ فرمایا۔ اور وہ لوگ جن کی زندگی کے اندر دنیا کی ساری برائیاں تھیں، سارے گناہ میں ملوث تھے، اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت کے ذریعے اور اپنے رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کے اندر سے جو رذائل تھے، جو برائیاں تھیں، جو گناہ تھے، جو گندے کام تھے، جس سے انسان انسانیت سے گر جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری، ڈکیتی، بے حیائی، شراب، زناکاری، لوگوں کی حق تلفی اور ماں باپ کے حقوق کو پامال کرنا، بیوی پر ظلم روا رکھنا، پڑوسی کا حق مارنا، طاقت کے بلبوتے گناہ کرنا، یہ سارے گناہ کے کام جن میں لوگ مبتلا تھے، انسان ملوث تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن مبارک کے ذریعے ان لوگوں کی اصلاح فرمایا، ان لوگوں نے تزکیہ کیا۔ اور وہ دل جو گناہوں کا گہوارہ تھا، وہ زندگی جو گناہوں کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، وہ لوگ جو شراب کے رسیا تھے، وہ لوگ جن کے یہاں زناکاری عام تھی، وہ لوگ جن کے ہاتھ ظلم کیا کرتے تھے، وہ لوگ جو اپنی طاقت کا ناجائز استحصال اور استعمال کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قابل بنایا کہ انہوں نے جزیرۃ العرب اور پورے عالم کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ جسے اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، جو اپنے والدین کو والدین نہیں سمجھتے تھے، اور
جو عورتوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ تزکیہ نفس کی برکت سے اس قابل ہوئے کہ انہوں نے دنیا کی حکومتیں پلٹ دی، انہوں نے دنیا کی تہذیبوں کو شکست فاش دے دیا، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی قوت کھڑی نہیں ہو سکی، اور ان کی عورتیں اور ان کے بوڑھے اور ان کے جوان اس اخلاق کے ساتھ، اس کردار کے ساتھ، اس پاکیزگی کے ساتھ، اس تقوی کے ساتھ جو قرآن کریم نے ان کا تزکیہ کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رذائل کو، گناہوں کو، بے حیائی کو اور وہ ساری صفتیں جو انسان کو جانور سے بدتر کر دیتی ہیں ان کو دور کیا اور اعلیٰ صفات ان کے اندر پیدا کیے، اور ان لوگوں نے قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو حفظ جان بنایا، اپنے ذہن میں بسایا، دل میں اتارا، اپنے کردار کا حصہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں سے حرام، جن جن چیزوں کو ان پر حرام کیا، ان چیزوں کو ان پر حرام کر لیا، اور ایسا حرام کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے شراب حرام فرمائی تو شراب کے مٹکے پھوڑ دیے گئے اور پورے مدینے کی گلی میں شراب پانی کی طرح بہ رہا تھا۔ اے لوگوں، ان لوگوں نے زنا سے ایسا توبہ کیا کہ پھر دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت عورت بھی ان کی نگاہوں کے سامنے آئی تو انہوں نے نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ اے لوگوں، ان کے سامنے دنیا کی دولتیں آئیں مگر کسی کے ایک پیسے پر حرام نگاہ نہیں ڈالی اور اپنے ہاتھ کو وہاں تک پہنچایا نہیں۔ اے لوگوں، انہوں نے دنیا کو اپنے قدموں تلے رکھا۔ اے لوگوں، انہوں نے والدین کے حقوق ادا کیے، انہوں نے اپنے پڑوسی کا حق ادا کیا، انہوں نے اپنے سماج کو سماج بنایا، معاشرے کو معاشرہ بنایا۔ قرآن کریم کی 6686 آیتیں ان کی زندگی کے اندر جلوہ نما تھیں اور نظر آتی تھی۔ وہ بولتے تھے تو قرآن بولتے تھے، وہ دیکھتے تھے تو قرآن دیکھتے تھے، وہ سوچتے تھے تو قرآن سوچتے تھے۔ دنیا نے ان کے کردار کو دیکھ کر کے ایمان قبول کیا، مگر یہ مرحلہ ہے تزکیہ کا، یہ مرحلہ ہے محنت کرنے کا۔ وہ جان جو جان ہمیں گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، وہ جان جس جان کی وجہ سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، فریب کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، والدین کو رلاتے ہیں، بھائی بہنوں کے ساتھ نا انصافی کا معاملہ کرتے ہیں، اپنے خاندان کے کمزوروں کی کبھی کبھی خبر نہیں لیتے، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، نہ بولنے میں، نہ دیکھنے میں، نہ سننے میں، نہ سوچنے میں، نہ کرنے میں، نہ چلنے میں، نہ صبح میں، نہ شام میں، نہ جوانی میں، نہ بڑھاپے میں، کسی کا کوئی خیال نہیں ہے۔ وہ نفس جس نفس کو لے کر کے لوگوں آپ چل رہے ہو، پھر رہے ہو اور گناہ کر رہے ہو، یہ نفس آپ کو جہنم تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس نفس کو ایمان والا بناؤ، اسے دین سکھاؤ، اسے اللہ کا فرما بردار بناؤ۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت آپ کے دل کی دنیا کو پلٹ کر رکھ دے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تمہیں برابر سرابر بنایا، تمہاری فطرت پر پیدا کیا، فعدلک، پھر اس نے تمہیں معتدل بنایا۔ تم کیوں اس پروردگار کو بھول جاتے ہو جس کی نعمتیں تمہاری زندگی پر ماں کے پیٹ سے لے کر، ماں کے گود سے لے کر اور اب تک تمہاری زندگی پر اللہ کی بے شمار رحمتیں ہیں۔ وہ قرآن، جس قرآن پر عمل کر کے حضرات صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اسلاف و اکابر نے پوری دنیا کے اندر ایمان کا پرچم پھیلا دیا، آج یہ ایمان، یہ قرآن ہمارے گھر میں اجنبی ہے۔ آج ہم قرآن کریم کی ایک آیت عمل کی نیت سے نہیں پڑھتے۔ اے لوگوں، یہ جو جان ہے، یہ جو نفس ہے، اس نفس پر آپ کی توجہ نہیں ہوئی۔ آپ کی توجہ در و دیوار پر ہے، آپ کی توجہ گھر بنانے پر ہے، پیسے جمع کرنے پر ہے، ہماری توجہ زندگی کے ظاہر پر ہے۔ ہم لوگوں نے ایک دیوار پر جو بے جان اور مردہ ہے، تھوڑی محنت کی تو اسے سونے سے ملون کر دیا، اسے دیدہ زیب بنا دیا۔ بے جان چیزوں پر ہمارے ہاتھ پڑے تو وہاں جان آ گئی، بے رونق ویرانے خوبصورت شہروں میں تبدیل ہو گئے، مردہ زمین بولنے پر قادر ہو گئی، چیزیں گفتگو کر رہی ہیں، چیزیں دوڑ رہی ہیں۔ اے لوگوں، اگر اپنی جان پر، اپنے نفس پر، اپنی ذات پر محنت کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو قطب، ابدال، ولی اور ایسے اونچے مقام عطا فرماتا کہ تم جب سجدہ کرتے تو ساری کائنات تمہارے ساتھ سجدے میں شریک ہوتی، تمہارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے تو اللہ تعالیٰ ہاتھ کو پھیرنے سے کم تمہاری دعائیں قبول کر لیتا۔ آج غزہ رو نہیں رہا ہوتا، جل نہیں رہا ہوتا، مسلمان مظلوم نہیں ہوتے، اسلام دنیا کی عدالتوں میں ملزم بن کر، مجرم بن کر کھڑا نہیں ہوتا۔ آج مسلمانوں نے اپنی بے اخلاقی سے، آج مسلمانوں نے اور ہم نے آپ نے اپنی بے راہ روی سے اسلام کو بدنام کیا ہے۔ وہ اسلام جس میں گرد و غبار نہیں ہے، وہ اسلام جو انسانوں کو انسان بنانے آیا ہے، وہ اسلام جس کی ہر آیت ایسی خوبصورت ہے کہ کسی کو انگلی رکھنے کا موقع نہیں ہے، جس کے متوالوں نے، جس پر عمل کرنے والوں نے پوری دنیا کو تہذیب دیا، تعلیم دیا۔ دنیا اگر آج تعلیم اور تہذیب سے آراستہ ہے، اللہ کی قسم آپ کے بزرگوں کی دین ہے۔ 7ویں صدی ہجری سے لے کر اور 15ویں صدی، 7ویں صدی عیسوی سے لے کر 15ویں صدی عیسوی تک مسلمانوں نے پوری دنیا کی قیادت کی ہے،
اور دنیا کی قیادت صرف اور صرف تعلیم میں نہیں، تہذیب میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاقیات میں بھی، انسانی حقوق میں بھی. آج دنیا کے اندر جہاں پر بھی انسانیت کی باتیں ہو رہی ہیں، آج دنیا کے اندر جہاں بھی حقوق نسواں کی باتیں ہو رہی ہیں، آج دنیا کے اندر جہاں بھی حقوق اطفال پہ بات ہو رہی ہے، یہ ساری دولتیں آپ کی عطا کرتا ہے. آپ نے دونوں ہاتھوں سے دنیا کو دیا ہے اور خوب دیا ہے، مگر افسوس اس پر ہے کہ آج ہمارے بڑھتے قدم رک گئے ہیں. آج ہماری زندگی کا مقصد بدل گیا ہے. آج ہم اپنے آپ سے غافل ہو گئے ہیں. ہم جب خود گنہگار ہو گئے اور ہم جب خود دین پر قائم نہیں رہے اور ہمارے اندر خود اللہ تعالیٰ کا تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے، اللہ کے احکام اور ہدایات پر عمل نہیں ہے، والدین کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہے، بیوی کے ساتھ حسن رفاقت کا کوئی نمونہ نہیں ہے، بھائی بہنوں کا خیال نہیں رکھتے، خاندان کے کمزوروں پر مہربان نہیں ہوتے، ہماری بستیوں کے اندر جو کمزور ہیں وہ ہمارے لیے رو رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں تو پھر جو برادران وطن ہیں، جو عام انسانی آبادی ہے، وہ دنیا جو تباہی کے دہانے پر ہے، اسے امن و امان کون دے گا؟ اسے دنیا کی بربادی سے عافیت کون دے گا؟ دنیا کو کون بتائے گا کہ جناب محمد الرسول اللہ نے انسانیت کی آبادی اور امن و امان کے لیے اور اسے خوشحال زندگی عطا کرنے کے لیے باضابطہ جو منشور حیات دیا ہے وہ موجود ہے. اے لوگو، وہ خزانہ، وہ کتاب ہدایت، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، وہ دنیا کو امن دینے کا نسخہ، وہ انسانی حقوق کی ادائیگی کا پاکیزہ دستور و منشور آپ کے ہاتھوں میں ہے. مگر آپ نے اور ہم نے کیا یہ کہ کتابوں میں رکھ دیا اور اس پہ گرد و غبار جمے ہوئے ہیں. آج ہمارے بزرگ آج اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے. نوجوان فقط اپنی زندگی کے مفاد تک محدود ہے. ہماری عورتیں دنیا کی عورتوں کے لیے نمونہ نہیں ہیں. ہمارا معاشرہ دوسرے کفر و شرک والے معاشرہ کے لیے بہترین نمونہ ثابت نہیں ہو رہا ہے. تجارت، ملازمت، سیاست، اقتصادیات اور معاشرت کے اندر اور دنیا کے تمام دوسرے میدانوں میں ہم آج نمونہ بن کر نہیں ہیں. جب نمونہ بن کر کے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کا حکمراں بنایا، بادشاہ بنایا، دنیا آپ کے قدموں میں جھکی اور آپ سے دنیا نے فیض پایا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اور ہم اپنی زندگی کا کچھ حصہ دین کے لیے، دین کے احکام کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے اور انسانوں کی نجات کے لیے تھوڑا سا وقت فارغ کریں. میری حاضری، امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ جو 4 ہندوستان کی عظیم ریاستوں کا مرکزی ادارہ ہے، بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، مغربی بنگال، وہاں سے میری حاضری ہوئی ہے. آپ کے بزرگوں نے، آپ کے اکابر نے ہندوستان کے اندر رہ کر کے صرف اپنی زندگی نہیں گزاری بلکہ انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے. آزادی سے پہلے 1921 کے اندر آپ کے بزرگوں نے، حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا محمد علی منگیری، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے امارت شریعہ قائم کی. آزادی سے پہلے ان لوگوں نے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، ان کے دین و شریعت کی حفاظت کے لیے، ان کو اسلامی دستور پر اور اسلامی نظام پر قائم رکھنے کے لیے، ان کو اسلامی تشخص و امتیاز کے ساتھ ہندوستان میں زندگی گزارنے کے لیے انہوں نے ایک ایسی تنظیم بنائی جو خلافت راشدہ کی خوبصورت عملی تصویر تھی. ایک ایسی تنظیم بنائی جس میں پوری اسلامی نظام حکومت کی بہترین تصویر اور بہترین شکل موجود تھی. اس میں شعبہ دارالقضاء، شعبہ دارالفتاء، شعبہ دعوت و تبلیغ، شعبہ تنظیم مسلمین، شعبہ دینی تعلیم، شعبہ عصری تعلیم، شعبہ خدمت خلق اور پھر اسلامی بیت المال اور انسانی خدمات، ان تمام شعبوں کو داخل کیا. اور امارت شریعہ نے ہندوستان کے اندر 100 سالوں میں ہندوستانی مسلمانوں کو اسلامی امتیاز کے ساتھ، اسلامی تشخص کے ساتھ، دینی وقار کے ساتھ جینے کا حوصلہ عطا کیا ہے. اور مسلم پرسنل لا بورڈ اور آل انڈیا فقہ اکیڈمی اور ہندوستان کے اندر جتنی تحریکیں چلی ہیں، امارت شریعہ کے بزرگوں کا اس میں بڑا رول رہا ہے. بزرگوں، امارت شریعہ کے بانی نے جمعیت علماء ہند قائم کیا. امارت شریعہ کے چوتھے امیر شریعت نے 1972 میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ قائم کیا. جب بھی ہندوستان کی حکومت نے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی ناپاک منصوبہ بنایا، امارت شریعہ کے اکابرین نے حکومت وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حکومت کو وہ قانون واپس لینے پہ مجبور کیا اور ہندوستان کے جمہوری قانون کو باقی رکھنے میں نمایاں کردار ادا کیا. آج کے وقت میں امارت شریعہ 4 ریاستوں میں دینی، ملی، تعلیمی، دفاعی خدمات انجام دے رہی ہے. اس کے 95 دارالقضاء 4 ریاستوں میں پھیلے ہوئے. الحمدللہ اس کے شعبہ دعوت و تبلیغ میں تقریباً 100 مبلغین ہیں جو رات و دن دعوتی اور اصلاحی کام کو انجام دیتے ہیں. الحمدللہ اس کے شعبہ تنظیم کے تحت 4 ریاستوں میں جتنے ضلع ہیں اس ضلع میں ضلع کمیٹی ہے جن میں علماء اور دانشوران، بلاک سطح پر کمیٹی اور پھر گاؤں کی سطح پر نقیب اور نائب نقیب ہیں. امارت شریعہ نے دینی تعلیم میں کئی سو مکاتب کا نظام قائم کیا اور اس کو چلا رہی ہے. بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ میں جتنے مدرسے ہیں تقریباً 300 مدرسے کی نگرانی امارت شریعہ کرتی ہے. ان مدرسوں کا امتحان امارت شریعہ لیتی ہے. الحمدللہ مفتی اور قاضی کا تنہا ادارہ پورے ہندوستان میں امارت شریعہ کے پاس ہے جس نے پورے ملک ہندوستان کو نظام دارالقضاء دیا. 95 دارالقضاء کے ذریعے ایک سال میں تقریباً 15,000 مسلمانوں کے معاملات حل ہوتے ہیں.
اللہ کے فضل سے عصری میدان میں امارت شریعہ کے 10 CBSE اسکول ہیں، امارت شریعہ کے 60 ٹیکنیکل ITI کالج ہیں، امارت شریعہ ریلیف کے کام پورے ہندوستان میں انجام دیتی ہے۔ ہندوستان کے کسی خطے میں بھی کوئی بھی کام، کوئی بھی حادثہ ایسا ہو جہاں پر تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، امارت شریعہ کے علماء کھڑے ہوتے ہیں۔ امارت شریعہ اپنے بیت المال سے ہزاروں بیواؤں، محتاجوں، غریبوں، غریب بچیوں کی اعانت اور اس کی شادی میں لاکھوں روپے سے امداد کا نظام 100 سالوں سے چلا رہی ہے۔ 500 علماء اور پڑھے لکھے لوگ امارت شریعہ کے امپلائی اور موظفین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے اکابر سے بڑے بڑے کام لیے ہیں، ان بڑی خدمات میں اور ان بڑی تنظیموں میں امارت شریعہ کا نام سر فہرست ہے۔ ہم شکر گزار ہیں عمان کے اندر مقیم ہندوستان کے مسلمانوں کا، جنہوں نے امارت شریعہ کی نسبت پر اس گنہگار کو یہاں مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں رہنے، سہنے، کمانے، ذریعہ معاش کو اور اس میں رزق حلال کے حصول کو اللہ قبول فرمائے، خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تمام شرور و فتن سے محفوظ رکھے، بر صغیر کے مسلمانوں کے ساتھ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں پر اللہ رحم فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔